الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گزشتہ دنوں سے آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک جنازے کے موقع پر ایک مولوی صاحب نے مسجد سے متعلق انتہائی نازیبا لفظ استعمال کیا، جس پر کافی تشویش کا اظہار کیا گیا اور اس کی مذمت بھی کی گئی، اور تنظیم علماء اہل سنت والجماعت ضلع پونچھ کے صدر حضرت مولانا سعید احمد حبیب صاحب نے اس موقع پر اپنے دلی درد کا اظہار کیا اور امت کو یہ بتایا کہ ایسے افراد کی شناخت ہونی چاہیے کہ جو موقع بموقع اس قسم کے افتراق پر مبنی بیانات دیتے ہیں، فرقہ واریت پر مبنی بیانات دیتے ہیں۔ اس پر حال ہی میں ایک بریلوی عالم مولوی جاوید احمد علیمی صاحب کا ایک ویڈیو نظر سے گزرا۔ میں سب سے پہلے مولوی جاوید احمد علیمی صاحب کو ویل ڈن کہتا ہوں اور ان کے اس ویڈیو بیان کو خوش آئند سمجھتا ہوں۔ ان کی ویڈیو آئی ہے، اس کو ہم نے تجزیے کے لیے چند نکات پر مشتمل کیا ہے۔ اس میں شروع میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جنازے کے موقع پر ایک بیان سامنے آیا، وہ بیان یقیناً درست نہیں تھا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ویل ڈن مولانا جاوید صاحب، کہ جب اپنوں کی غلطی کے خلاف اپنے کھڑے ہوتے ہیں اور غلط بات کو غلط کہنے کا یہ ہنر رکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز غلط ہے تو وہ غلط ہے، چاہے وہ کوئی بھی کر رہا ہو، تو یہ بات اس میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، اور یقیناً آپ نے ایک درست بات کہی ہے۔ آپ نے اپنے اس ویڈیو بیان کے اندر مزید آگے یہ کہا کہ توقع رکھتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام آئندہ اس طرح کے جذباتی اور جوشیلے بیانات کے بجائے اپنی گفتگو کا معیار تحقیقی رکھنے کی کوشش کریں گے۔ مولانا ویل ڈن۔ یقیناً اگر یہ چیز ہو جائے اور اس پر اگر عمل ہو جائے کہ جذباتیت کو اور جوشیلے بیانات کو ختم کر دیا جائے اور تحقیقی بات بیان کی جائے، اپنے بیان کو، اپنے خطاب کو تحقیقی معیار پر اتارا جائے کہ ایک آدمی کا جو نظریہ ہے، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کا جو فکر ہے، آپ کا جو تھاٹ ہے، آپ کا جو نظریہ ہے، آپ اپنے اس نظریے کو بیان کریں اور اس نظریے پر قرآن و سنت سے، فقہائے امت سے دلائل بیان کریں، اور آگے فیصلہ عوام کرے گی۔ میرا ایک نظریہ ہے، میری ایک سوچ ہے، تو میں اپنے اس نظریے پر قرآن و سنت اور فقہائے امت کے دلائل بیان کروں گا۔ اگر اس طرح کی تحقیقی بات ہر کوئی کرنے لگ جائے گا تو اس سے انشاءاللہ جو افتراق ہے وہ ختم ہو جائے گا، کہ ایک دوسرے کے خلاف جو جذباتیت بیان ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر جو انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، تو اگر وہ انگلیاں اٹھانا ختم کر دی جائیں، بند کر دی جائیں، اور اپنے بیانات کو، اپنی بات کو، اپنی گفتگو کو تحقیقی انداز میں بیان کیا جائے کہ جو آپ کا نظریہ ہے اس پر قرآن و سنت سے، فقہائے امت سے دلائل بیان کر دیں، بس مسئلہ ختم ہو گیا، دیٹ از آل۔ اب اس کے بعد آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس پر سارے حضرات اتریں گے، اس معیار پر اتریں گے، تو آپ یقین مانیں کہ فضا بدل جائے گی، ایک علمی فضا بنے گی، اور یہ فرقہ واریت، افتراق، یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے حضرت مولانا سعید احمد حبیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر تنظیم علماء اہل سنت والجماعت ضلع پونچھ کو مخاطب بناتے ہوئے آپ نے کہا کہ مولانا حبیب صاحب، آپ کو پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس قسم کے جو جوشیلے بیانات خطیبوں کی جانب سے آتے ہیں ہماری جماعت میں سے، یہ دراصل رد عمل کے طور پر آتے ہیں، اور یہ کسی ایکشن کا ری ایکشن ہوتے ہیں عام طور سے۔ مولانا، پہلے آپ نے بات کی تھی، بڑی خاندانی بات کی تھی، لیکن ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کی لیکن آپ نے تحقیق نہیں کی۔ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاس آ کر یہ پوچھے کہ
کہ مولانا یہ بتائیں کہ جنازے کے موقع پر جو یہ بیان اس قسم کے دیا گیا، جذباتی بیان، جوشیلا بیان دیا گیا، اور جس سے ایک افتراق پیدا ہوا، اگر کوئی یہ پوچھے بتائیں یہ کون سے ایکشن کا ریئیکشن ہے، کس عمل کا رد عمل ہے؟ یا مثال کے طور پر ہمارے پورے خطۂ پیر پنجال کی بات کرتے ہیں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اگر ہم خطۂ پیر پنجال کی بات کریں تو خطۂ پیر پنجال کے اندر بڑے بڑے علمی ادارے ہیں علماء اہل سنت، علماء دیوبند کے، جامعہ ضیاء العلوم پونچھ ہے، جامعہ قاسم العلوم سیڑھی خواجہ ہے، جامعہ دارالعلوم محمودیہ مینڈر ہے، اور بھی اس قسم کے کئی ایک بڑے علمی ادارے ہیں، ضلع راجوری کے ادارے ہیں۔ تو کون سے ادارے سے فتویٰ نکلا ہے بریلویوں کے خلاف کہ یہ بریلوی کافر ہیں، مرتد ہیں، بے ایمان ہیں، بد مذہب ہیں؟ کس ادارے سے فتویٰ نکلا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ وہاں سے یہ نکلا تھا، وہاں سے یہ عمل آیا تھا تو اس پر رد عمل یوں ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اور ایک عرصہ دراز سے علماء اہل سنت، علماء دیوبند کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، ہر سال سالانہ جلسے ہوتے ہیں، ایک سال میں کئی جلسے ہوتے ہیں۔ بتائیں کوئی ایک جلسہ بتائیں جس ایک جلسے میں بریلویوں کو، بریلوی جماعت کو، بریلوی مکتب فکر کو کافر، مرتد یا بے ایمان کہا گیا ہو؟ کوئی ایک جلسہ آپ بتائیں جس پر ہم یہ کہیں، جس پر آپ پھر یہ کہنے کا حق رکھیں گے کہ جناب یہ اس عمل کا رد عمل ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اب دیکھیں، گزشتہ سال رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مولانا سید بشارت حسین رضوی صاحب نے ایک بیان جاری کیا جس میں علماء دیوبند کے بارے میں کہا کہ یہ الگ مذہب کے والے لوگ ہیں۔ بتائیں وہ کس ایکشن کا ریئیکشن تھا؟ یا اسی طرح سے ابھی حال ہی کے اندر 9 رمضان المبارک 1445 ہجری کو مولانا سید بشارت حسین رضوی صاحب کا ایک فتویٰ نکلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ واقعی وہابی عقیدہ رکھتے ہیں، جن کو عرف عام میں دیوبندی کہا جاتا ہے، اور آگے لکھتے ہیں آگے چل کر کے، اس قسم کے تمام بد عقائد اپنے عقیدہ کفریہ کی وجہ سے کافر، مرتد، بے دین، خارج از اسلام ہیں۔ اب بتائیں ایکشن تو یہ ہو رہا ہے نا، ریئیکشن ادھر سے ہونا چاہیے تھا کہ آپ آئے دن کبھی نہ کبھی کوئی فتویٰ نکالتے ہیں جناب کافر ہیں، مرتد ہیں، بے دین ہیں، خارج از اسلام ہیں، کبھی کہتے ہیں جناب بد مذہب ہیں، اور یہ تو ایکشن تو وہاں سے ہو رہا ہے، یہاں سے ریئیکشن تو یہاں سے ہونا چاہیے تھا۔ آپ تصویر کا یہ والا رخ دیکھیں، یہ دیکھیں آپ۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ جب مرزائیت کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے بہاولپور تشریف لے گئے تھے، اور وہاں عدالت میں تقریباً 1 ہفتے تک حضرت کے بیانات ہوئے ہیں جس میں مرزائیوں کو کافر ثابت کرنا تھا، تو اس وقت مرزائیوں کی طرف سے جو وکیل تھا اس شخص کا نام تھا جلال الدین شمس، وہ بہت قابل شخص تھا اور ظاہر مرزائی تھا، تو اس نے دوسرے تمام اعتراضات کے ساتھ ایک اعتراض یہ بھی کہا کہ صاحب ان علماء کا کیا ہے، یہ ان کو کافر کہتے ہیں، وہ ان کو کافر کہتے ہیں، دیکھیں جو صاحب یہ بول رہے ہیں یہ دیوبند کے ہیں، اور تمام بریلوی حضرات جو ہیں وہ ان کو کافر کہتے ہیں، تو یہ ان کو کافر کہتے ہیں، وہ ان کو کافر کہتے ہیں، ان کا کفر اتنا آسان ہے، اگر یہ ہم کو کافر کہیں گے تو ان کے کافر کہنے سے ہم کافر نہیں بنیں گے۔ تو اس وقت حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر فرمایا تھا، میں تمام جماعت دیوبند کی طرف سے اعلان کر کے کہتا ہوں کہ ہم نے کبھی بریلویوں کو کافر نہیں کہا۔ تو آپ نے دیکھا یہ جموں کشمیر کے اہل سنت علماء دیوبند کے سب سے بڑے مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب ہیں، اور یہ علماء میں تربیتی بیان کر رہے ہیں، اور وہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اس کے مقابلے میں دوسری جانب آپ تصویر کا دوسرا رخ یہ دیکھیے۔ چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے تے کیڑا دے اے تے سور چلو۔ میں عوام کے سامنے یہ استغاثہ رکھنا چاہتا ہوں، غور کریں عوام کہ اس کی وجہ سے وہ کون سی جماعت ہے جو جماعت پوری ایک امت کے بڑے طبقے کو کافر کہتی ہے۔ آپ نے آگے کہا کہ گوگل پر آپ کے فتوے ایسے موجود ہیں جن فتووں کی روح سے ہم لوگ یعنی بریلوی لوگ یا امت کا بہت بڑا طبقہ وہ کافر و مشرک ہے، معاذ اللہ۔ ویسے تو پہلے سے ہمیں علم تھا، لیکن آپ کے کہنے کے بعد ہم نے دوبارہ گوگل پہ لکھا
کیونکہ آپ نے کہا تھا نا کہ ایسے فتوے موجود ہیں جس کی وجہ سے بریلوی لوگ کافر اور مشرک ٹھہرتے ہیں، تو میں نے گوگل پہ سرچ کیا، گوگل پہ لکھا کیا بریلوی کافر ہیں، اور سب سے پہلا آپ دیکھیں اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اور سب سے پہلا اوپر جو فتویٰ آیا وہ بنوری ٹاؤن علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ آیا، دوسرا دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کا ہے، اور تیسرا دارالفتاء دارالعلوم وقف دیوبند کا ہے۔ آپ دیکھیں دارالفتاء دارالعلوم دیوبند جس کو ازہر ہند کہا جاتا ہے، جس کا فتویٰ سکہ رائج الوقت کی طرح چلتا ہے، اب دیکھیں وہ کیا لکھتے ہیں کہ جن بریلویوں کی بریلویت بدعات کی حد تک ہو ان پر کفر کا حکم نہیں۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ بریلویوں کو کافر کہتے ہیں، تو اسی طرح سے آگے آپ نے کہا جناب امت کے ایک بڑا طبقہ کافر و مشرک ہے۔ یہ تو بریلویوں کا میں نے آپ کو بتایا کہ بریلویوں کو بھی انہوں نے کہا کہ ان کافر نہیں ہیں، ان پر کفر کا حکم نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ مجھے نہیں معلوم آپ کا کیا نظریہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کی روح سے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ عبادت کی روح سے اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرے گا تو وہ مشرک ہوگا، تو ہم اس کو مشرک کہتے ہیں۔ اگر آپ کا نہیں کہتے تو الگ مسئلہ ہے، ہم اس کو مشرک سمجھتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، لیکن ہم نے بریلویوں کے بارے میں نے آپ کو فتویٰ بتا دیا۔ پھر آپ نے کہا نہیں، جس سے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ کافر و مشرک ہو جاتا ہے معاذ اللہ، اور آپ نے نسبت کی ہماری جانب یعنی علماء دیوبند کی جانب کہ علماء دیوبند کے ایسے فتوے گوگل پہ موجود ہیں جس کی وجہ سے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ کافر و مشرک ہے۔ مولانا آپ اپنی تحقیق میں نالج میں تھوڑا اضافہ کریں، میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں یہ تحقیق کا کام ہے۔ اس وقت اب مان لیجئے بر صغیر پاک و ہند کے اندر یا تو غیر مقلد اہل حدیث طبقے کے لوگ ہیں، یا مودودی جماعت اسلامی کے طبقے کے لوگ ہیں، یا بریلوی طبقے کے لوگ ہیں، یا علماء اہل سنت علماء دیوبند کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، چار ہی قسم کے لوگ ہیں۔ تو اب ان میں سے آپ دیکھیں کہ میں نے بریلیوں سے متعلق آپ کا فتویٰ میں نے آپ کو بتا دیا دارالعلوم دیوبند کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تحقیق کی ضرورت ہے کہ یہ دیکھا جائے وہ کون سا فرد ہے، وہ کون سی جماعت ہے جو غیر مقلد اہل حدیث کو بھی کافر مرتد کہتی ہے، جو مودودی جماعت اسلامی کو بھی کافر اور مرتد کہتی ہے، جو اپنے علاوہ علماء دیوبند کو بھی کافر اور مرتد سمجھتی ہے۔ یعنی امت کے ایک بہت بڑے طبقے کو وہ کون سی جماعت ہے جو کافر اور مرتد کہتی ہے، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے، اس میں تھوڑی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو ائمہ حرمین شریفین کے اماموں کو کافر اور مرتد گردانتی ہے معاذ اللہ؟ وہ کون لوگ ہیں جو ائمہ حرمین کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو، ائمہ حرمین کو مسلمان سمجھنے والوں کو کافر اور مرتد سمجھتی ہے؟ مجھے آپ بتائیں، حج اور عمرے کے موقع پہ ایک بہت اتنا بڑا عالم اسلام کا مجمع ہوتا ہے، مسلمانوں کا اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے جو ائمہ حرمین شریفین کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے تو مسلمان سمجھ کر کے پڑھتا ہے۔ وہ کون سا فرد ہے، وہ کون سی جماعت ہے جو حرمین شریفین کے اماموں کو، ان کو مسلمان سمجھنے والوں کو کافر اور مرتد قرار دیتی ہے؟ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا، اور اس سے میں چاہتا ہوں اور سامعین اور ناظرین بھی اس پر غور و فکر کریں۔ میں عوام کے سامنے یہ استغاثہ رکھنا چاہتا ہوں، غور کریں عوام کہ اس کی وجہ سے وہ کون سی جماعت ہے جو جماعت پوری ایک امت کے بڑے طبقے کو کافر کہتی ہے۔ وہ کون ہیں کہ جنہوں نے علامہ اقبال اور علامہ اقبال کو مسلمان سمجھنے والوں پر، وہ کون ہیں جنہوں نے ندوے والوں پر، وہ کون ہیں جنہوں نے علی گڑھ والوں پر، جنہوں نے کفر کے فتوے لگائے، اور وہ کون ہیں؟ یہ تو ایک بڑی امت کا طبقہ تو یہ ہے۔ لہٰذا تحقیق کی ضرورت ہے اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے، اور یہ فتوے بند کرنے ہیں، یہ والے جو تکفیری ہے کہ بس میں مسلمان ہوں باقی ساری دنیا کافر ہے۔ تو یاد رکھیں علماء اہل سنت علماء دیوبند، آپ ذرا پہلے یہ تصویر کا یہ رخ دیکھ لیں، یہ ویڈیو آپ چیک کر لیں۔ علماء اہل سنت کا طریقہ یہ ہے، یہ نہیں کہ جس کو ہم سے ذرا بھی اختلاف ہے اس کے ہم اوپر کفر کے فتوے لگائیں۔ کتنی صراحت کے ساتھ حضرت مولانا فتح محمد صاحب جو سینئر نائب صدر تنظیم علماء اہل سنت والجماعت ضلع پنچ کے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ جس سے ہمیں ذرا سا اختلاف ہو جائے، مسائل میں کسی میں اختلاف ہو جائے، ہم فوراً کفر کے فتوے لگائیں۔ لہٰذا علماء دیوبند کی جانب جو آپ نے نسبت کی کہ جناب ان کے فتووں سے امت کا بڑا طبقہ کافر ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ غلط، یہ آپ عوام کو تاثر دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے،
یہ تحقیق کریں کہ یہ کون ہے جنہوں نے امت کے ایک بڑے طبقے کو کافر قرار دیا ہے۔ اور آگے آپ نے یہ کہا کہ اور مسلمانوں کے خانقاہی نظام کو دور جاہلیت کی بت پرستی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ مولانا آپ نے جب پہلی بات کی تھی نا، تحقیقی بات کی، تو میں بڑا خوش ہوا تھا کہ یار کم از کم کوئی بندہ تو ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا جو نظریہ ہے، اپنی جو بات ہے، ہم تحقیقی بنیادوں پہ آگے رکھیں۔ لیکن جب آپ نے یہ بات کہی نا، اب یقین مانے جو میرا وہ حسن ظن تھا وہ سارا ڈھیر ہو گیا۔ مولانا بتائیں مجھے کہ علماء دیوبند کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ یہ خانقاہی نظام کو دور جاہلیت کی بت پرستی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں معاذ اللہ، جبکہ علماء اہل سنت، علماء دیوبند چاروں سلاسل نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، چاروں سلاسل میں بیعت بھی کرتے ہیں، خلافت بھی دیتے ہیں، مرید بھی بنتے ہیں، اور علماء دیوبند کے اپنی خانقاہی نظام موجود ہے، اپنی خانقاہیں موجود ہیں۔ حضرت مولانا سجاد احمد نعمانی صاحب کی خانقاہ ہے، حضرت پیر صلاح الدین سیفی صاحب کی خانقاہ ہے، ہمارے جموں کشمیر کے اندر کئی خانقاہیں ہیں، ہمارے جامع مسجد بگیالم پونچھ کے اندر خانقاہی ایک نظام ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ خانقاہی نظام کو دور جاہلیت کی بت پرستی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں؟ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ ہاں البتہ یہ مجھے اگر آپ کے خانقاہی نظام سے یہ والا نظام مراد ہے، یہ والا آپ دیکھیں، جناب نہ یہ اس کو ہم خانقاہی نظام نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس کے بہرحال میں کم از کم اس کے خلاف ہوں، میں اس کو خانقاہی نظام نہیں سمجھتا ہوں۔ ہاں اگر خانقاہی نظام کا مطلب ہے تزکیہ، احسان، اصلاح نفس، یہ اگر خانقاہی نظام اس کو مانتے ہیں اور اس کے ساتھ باضابطہ ہماری بیعت بھی چاروں سلاسل میں بیعت بھی کرتے ہیں، اجازت بھی دیتے ہیں، خلافت بھی ہوتی ہے، خانقاہیں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لہٰذا یہ بات بھی آپ کی تحقیق کے بالکل خلاف جاتی ہے۔ آپ نے آگے یہ کہا مولانا سید احمد حبیب صاحب کو مخاطب بناتے ہوئے کہ یہ جو رویے آپ کی طرف سے ہیں، جب تک آپ ان کو ترک نہیں کریں گے تو کیا یہ اتحاد و اتفاق کی فضا اس طرح قائم ہو سکتی ہے؟ جناب حضرت کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ بتائیں کون سے رویے ہیں؟ میں نے پوچھا نا آپ سے، وہ کون سے رویے ہیں پورے خطہ پیر پنجال کے اندر بتائیں کہ جس رویے کو آپ چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ نہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، نہ تکفیر کرتے ہیں، نہ امت کے ایک بڑے جماعت کو، بڑے طبقے کو کافر کہتے ہیں، بلکہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، بلکہ کافر سمجھنے والے جو ہیں وہ دوسرے لوگ ہیں، آپ کہیں اور پٹری پہ چڑھ گئے ہیں آپ شاید۔ لہٰذا یہ بات ضرور ہے کہ یہ والے جو رویے میں نے آپ کو دکھائے کہ جناب یہ بھی کافر ہیں، یہ بھی کافر ہیں، یہ بھی کافر ہیں، ائمہ حرمین شریفین بھی کافر ہیں، ان کو مسلمان سمجھنے والے بھی کافر ہیں، علامہ اقبال پر بھی کفر کا فتویٰ ہے، ان کو مسلمان سمجھنے والوں پر کفر کا فتویٰ ہے، یہ جو رویے ہیں جب تک یہ نہیں بدلیں گے اتحاد و اتفاق کی فضا قائم نہیں ہو سکتی۔ میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں اس میں، لیکن یہ دیکھیں یہ کرنے والا کون ہے؟ جب تک امت کو کافر کہا جائے گا، جب تک مسلمانوں کی تکفیر کی جائے گی، تب تک مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی فضا قائم نہیں رہ سکتی ہے، امن کا ماحول قائم نہیں رہ سکتا ہے، افتراق اور فرقہ واریت ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کا قائل ہوں، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ کرنے والے کون ہیں، یہ کہنے والے کون ہیں۔ آپ نے آگے کہا کہ وہابیت سے ہمارا اختلاف ہے، اور ہمارا ہی اختلاف نہیں، امت کے ایک بہت بڑے طبقے کا اختلاف ہے۔ جناب بالکل وہابیت سے ہمارا بھی اختلاف ہے، ہمارا وہابیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا مسلک اہل السنت والجماعت ہے۔ آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کر لیں۔ بعض لوگ ہمارے عقائد کو
को, हमारी जमात को शेख मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी की तरफ मंसूब करते हैं। मैं जिम्मेदारी से इन उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ कि वो अलग बात है हम किसी पर कुफर के फतवे लगाने के कायल नहीं, लेकिन हमारे शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी से वाज़ेह इख्तलाफात है। ये مولانا نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ساتھ ہمارے واضح اختلافات ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ علمی تعلق ہے ہمارا ان کے ساتھ، اور نہ ہی کوئی اصلاحی تعلق ہے، اور نہ ہی کوئی جماعتی تعلق ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آپ نے آگے کہا کہ بلکہ ہمارا جو اختلاف وہابیت کے ساتھ ہے وہ عقائد و نظریات کی بنا پر ہے، جن نظریات پر عمل کرتے ہوئے وہابیوں نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کرانے میں اپنا رول ادا کیا۔ میں نے پہلے عرض کر دیا وہابیت کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک سلطنت عثمانیہ کی آپ نے بات لائی ہے تو یقیناً یہ بات جو ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے میں کس کا رول رہا ہے، وہ کون ہیں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو خلافت اسلامیہ تسلیم نہیں کیا، وہ کون شخص ہے جس نے سلطنت عثمانیہ کے بچاؤ کے لیے اٹھنے والی تحریک خلافت کی مخالفت کی، اس پر کفر کے فتوے لگائے۔ یہ سمجھنا پڑے گا وہ کون ہیں کہ جنہوں نے سلطنت عثمانیہ پر جب اچانک حملہ کر دیا گیا روس کی جانب سے، انہوں نے معاہدہ شکنی کی، تو ایسی صورت میں جو نقصانات ہوئے ہیں تو وہ کون ہیں جنہوں نے مالی تعاون دیا، وہ کون ہیں جنہوں نے خلافت بچاؤ تحریک کا آغاز کیا، مہم کا آغاز کیا، اپنی کوششیں کی، یہ بھی سمجھنا ہے۔ اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ وہ کون ہے کہ جنہوں نے یہ کہا، جس نے یہ فتویٰ دیا کہ جو ترکوں کی جو سلطنت عثمانیہ ہے یہ خلافت اسلامیہ نہیں ہے، یہ بھی سمجھنا ہے۔ تو کون مخالف ہیں، کون حمایتی ہیں سلطنت عثمانیہ کے، اس کو سمجھنا ہے۔ آگے آپ نے ایک اور بات کہی ہے، میں اس پر بھی آپ کو ویل ڈن کہتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں۔ آپ نے یہ کہا کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے، ہمیں وہ دین نہیں چاہیے جو 14ویں صدی کے بعد آج 15ویں صدی میں ظاہر ہو رہا ہے، ہمیں وہ باتیں چاہیے جو 14 صدیوں کے تسلسل کے ساتھ امت کے فقہاء اور اکابر محدثین بیان کرتے آئے ہیں۔ ویل ڈن، بالکل درست بات کہی، 100% درست بات کہی ہے۔ ہمیں اس دین پر چلنا ہے جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لے کر کے جو شریعت امت کو دی ہے، جو شریعت صحابہ لے کر کے آگے چلے ہیں، فقہائے امت نے آگے تحریر کروا کے مدون کر کے امت کو دیا ہے۔ فلہٰذا ہمیں یہ چیزیں سمجھنی ہیں کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے نظریات ہیں، وہ کون سے عقائد ہیں جو خیر القرون صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے سے، فقہائے امت کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اور وہ کون سا عمل ہے جو بعد کی پیداوار ہے۔ جو بعد کی پیداوار ہے ہمیں وہ دین نہیں چاہیے، ہمیں وہ عمل نہیں چاہیے۔ ویل ڈن، ہمیں وہی عمل لینا ہے، وہی چیز لینی ہے جو 14 صدیوں کے تسلسل کے ساتھ امت کے فقہاء اور اکابر محدثین بیان کرتے آئے ہیں۔ اس پر بھی میں آپ کو ویل ڈن کہتا ہوں، بالکل آپ نے درست بات کہی ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بات سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔